السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترمہ صدر صاحبہ و معزز سامعات، آج کی اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ. معزز سامعات، ہر مذہب کے کچھ قوانین و ضوابط ہیں، لہٰذا مذہب اسلام کے بھی کچھ قوانین ہیں جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ کتاب جو منزل من اللہ ہے، جس کے تمام احکامات و قوانین امن و سلامتی کے پیغام ہیں، اس کو اپنا دستور عمل بنا کر ایک دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے. اسلاف کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے جب اس قرآن کو پوری طرح سے اپنایا تو ان کی زندگیوں میں حیرت انگیز انقلابات رونما ہوئے. انہوں نے اس کے ذریعے عزت حاصل کی اور ایک دنیا پر حکمرانی کی. معزز سامعات، آج بھی ہمارے پاس وہی اسلام اور وہی قرآن موجود ہے اور اس کی تاثیر بھی وہی، مگر مسلمان وہ نہ رہے جو اسلام اور قرآن کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، بلکہ یہ وہ مسلمان ہیں جو محض اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. حال یہ ہے کہ سرعام اسلام کے قوانین و احکامات سے روگردانی کرتے ہیں. اس کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اس کا وہی انجام ہو رہا ہے جس کو قرآن مجید نے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یعنی ہم ان کی زندگیوں میں جو ہمارے احکام و پیغامات سے روگردانی کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سے امن و سکون چھین لیں گے، بے چینی اور اضطراب ان پر مسلط کر دیں گے. چنانچہ آج اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ آیت یقیناً ہم پر 100% صادق آتی ہے. آج ہم نے اسلام اور قرآن کو پوری طرح پسے پشت ڈال دیا یا ان آیات اور احادیث کو ترک کر دیا جن پر عمل کرنا ہم پر گراں گزرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان عالم، خصوصاً ہندوستانی مسلمان، قسم قسم کے آلب و مصائب سے دوچار ہیں. تباہی کے بادل ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں. وہ جامع حوادث کا تلخ ترین گھونٹ پی رہے ہیں. ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ان کے مالی اسباب کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. حقیقت میں یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ان کے بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ارشاد ربانی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ ان کے کرتوت کا بدلہ ہے. انہوں نے قرآن اور اسلام سے اعراض کیا، انہوں نے حقوق اللہ کی ادائی میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق سے محروم کر دیا. اگر مسلمان اب بھی اپنے کرتوت سے باز نہ آئے تو چونکہ علم اسلام کو سربلند ہونا اور رہنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ دوسری قوم کو لائے گا. دوسری قوم ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوق لانے پر بھی وہ قادر ہے. الغرض، اگر مسلمان اب بھی اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو اور قرآن کو دستور عمل تسلیم کر کے ادخلوا فی السلم کافہ کی سچی تصویریں بن کر اسلام کی جملہ تعلیمات کو عمل کریں تو ان کی زندگیوں میں بہار آ سکتی ہے. ان کا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے. وہ اس دنیا میں بھی سربلند ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ان کے لیے مقسوم ہوگی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وقت سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.